بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ آج 5 بار کے ڈاکار بین الاقوامی ریلی کے چیمپئن ناصر العطیہ نے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر کو الجزائر کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات سے ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ الخان الاحمر کو گرانا یک طرفہ کارروائیوں کو روکنے کے مطالبات کے ساتھ مذاق ہے۔ اور روس کے خفیہ اداروں نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے ایٹمی پلانٹس کے اندر اسلحہ اسٹور کیا ہوا ہے، جبکہ یوکرینی صدر نے جنگ کی عام تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ السلام علیکم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ آج دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم الثانی کے نام سے موسوم مجلس میں ڈاکار بین الاقوامی ریلی کے چیمپئن جناب ناصر صالح العطیہ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے 5ویں مرتبہ چیمپئن بننے پر ان کو مبارکباد پیش کی اور کھیل کے شعبے میں ان کی کامیابیوں کو سراہا اور مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جناب ناصر العطیہ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے ہمیشہ ملنے والی سپورٹ پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ آئندہ بھی بین الاقوامی سطح پر قطر کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو الجزائر کے صدر جناب عبد المجید تبون کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا جس کا تعلق دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع سے ہے۔ افریقہ اور ساحلی ملکوں کے لیے الجزائر کے صدر کے ایلچی جناب بو جمعہ دلمی نے دیوان امیری کی شیخ عبداللہ بن جاسم مجلس میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے حوالے کیا۔ ملاقات کے آغاز میں الجزائری صدر کے ایلچی نے صدر کی جانب سے صاحب سمو امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور ان کی صحت و عافیت اور قطری عوام کی مزید خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جواباً صاحب سمو امیر نے بھی الجزائر کے صدر کی تندرستی اور عوام کی خوشحالی کے لیے نیک جذبات ظاہر کیے۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع اور خطے کے تازہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری شورا کونسل نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہولم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن شریف کا نسخہ جلانے کے گھٹیا عمل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بدترین واقعہ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلانے والا ہے۔ کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کونسل نے کہا کہ یہ عمل اقوام عالم کے لیے مقدس مقامات کے احترام کے متعلق قوانین اور عالمی منشور کے منافی ہے اور عقیدے کی آزادی جیسے بنیادی انسانی حق کی خلاف ورزی ہے۔ کونسل نے اس عمل پر بعض یورپی اور مغربی ملکوں کی خاموشی پر حیرت کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ جناب علی بن احمد الکواری کے ساتھ آج ملک کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو بالخصوص سرمایہ کاری، مالیاتی اور معاشی شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے آج قطارہ میں پرائیویٹ اداروں اور ایسوسی ایشنز کی سالانہ نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش 23 جنوری سے 26 جنوری تک جاری رہے گی۔
वजारत के मुतालिका इदारे ने बताया है कि नुमाइश कतारा के जुनूबी हिस्से में लगाई गई है और रोजाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। नुमाइश के दरवाजे आम पब्लिक के लिए खुले हैं। अल्जायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तबून के साथ मुल्क के दौरे पर आई हुई इटली की वजीर आजम मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने के ज़राए पर गौर करने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। समाजी उमूर की अरब वजारतों के आला हुकाम का इजलास दोहा में जारी है। ये इजलास 25 जनवरी से समाजी उमूर की अरब वजारती कौंसिल के शुरू होने वाले इजलास की तैयारी के सिलसिले में हो रहा है। वजारती कौंसिल का 2 रोजा इजलास 25 और 26 जनवरी को दोहा में होगा। कौंसिल के आला अहलकार जनाब तारिक नाबलसी ने कहा है कि वजारती अजलास के दौरान उन तमाम मौज़ूआत पर गौर व गौस किया जाएगा जो तरक्याती अमल की तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। इससे कबल ऐलान किया गया था कि वजारती कौंसिल के इजलास में खानदानी उमूर, बच्चों के उमूर, उम्र रसीदा अफराद और माजूरों के मामलात और दीगर समाजी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तहजीबों के इत्तेहाद के आला तरीन नुमाइंदे जनाब मैगिल एनखिल मोरातिनुस ने स्वीडन में कुरान पाक का नुस्खा जलाने के वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में जनाब मोरातिनुस ने कहा है कि कुरान के नुस्खों को जलाना एक घटिया अमल है और मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अमल के और आज़ादी इजहार के दरमियान गलत मलत ना किया जाए। ये मजम्मती बयान ऐसे वक्त में आया है जब अरबी और इस्लामी मुल्कों में इस इश्तियाल अंगेज वाक़े के बाद शदीद रद्द अमल सामने आया। याद रहे कि स्वीडन के एक दाएं बाजू के शिद्दत पसंद सियासी रहनुमा ने स्टॉकहोल्म में तुर्की के सिफारत खाने के सामने कुरान करीम का नुस्खा नजर आतिश कर दिया था। फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा है कि मकबूजा बैतुल मक़दिस के मशरिक में वाक़े गांव अल-खान अल-अहमर पर चढ़ाई की और उसको गिराने के लिए भड़काना एक तरफा कार्रवाइयों को रोकने के आलमी और अमरीकी मुतालबात के साथ मजाक है। वाज़ेह रहे कि इसराइली कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गदीर ने इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि इस गांव को खाली कराया जाए और इसके मकानात को मुनहदम कर दिया जाए। दूसरी जानिब बैतुल मक़दिस में अवाम से अपील की जा रही है कि वो बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में जमा हों और पहरा दें ताकि काबिज इंतजामिया और यहूदी ग्रुपों के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। इन ग्रुपों ने मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई का ऐलान कर रखा है। इसराइल की गासिब फोर्सेस ने आज मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से 16 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक रिहा करदा कैदी भी शामिल है। फलस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा ने बताया है कि काबिज फौज ने बैतुल लहम के कैंप दहिशा से एक कमसिन नौजवान समेत 3 तुलकरम और नाबलस से 3, रामल्ला से 4, जनीन से 2, अरीहा से 1 और खलील से 3 फलस्तीनियों को उनके घरों पर हमलों और छापों के बाद हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान काबिज फोर्सेस ने आंसू गैस के गोलों और शदीद आवाज पैदा करने वाले बमों का भी इस्तेमाल किया। अलबत्ता किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा है कि एटमी मुआहदे के मुतालिक सिफारती चैलेंजेस के जरिए पैगामात का तबादला जारी है।
انہوں نے مزید کہا ہے کہ اعلانیہ مذاکرات نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معاہدے سے متعلقہ فریقوں کے درمیان پیغامات کا تبادلہ رک گیا ہے۔ ترجمان نے اس امر کی تردید کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ آزاد مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ روس کے خفیہ اداروں نے کییو پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایٹمی پلانٹس کے اندر مغربی ملکوں سے آنے والا اسلحہ اور بارود چھپا رکھا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی دوران میں زاپوریجیا نامی علاقے میں روس اور یوکرین دونوں نے زمینی کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کی فوجی قیادت نے کہا ہے کہ جنوبی علاقوں خیرسون اور زاپوریجیا میں روس شہری علاقوں پر شدید گولہ باری کر رہا ہے۔ ادھر یورپی اتحاد کی وزیر خارجہ کی برسلز میں میٹنگ ہو رہی ہے، جس کے دوران یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے، جس کو شروع ہوئے 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹونیا کے سفیر کو ملک بدر کر رہا ہے اور سفارتی نمائندگی کی سطح کو کم کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ قدم اسٹونیا کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے جواب میں اٹھایا جا رہا ہے۔ بیان کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے ماسکو میں اسٹونیا کے سفیر کو طلب کر کے سخت لہجے والی احتجاجی دستاویز دی اور ان سے کہا کہ وہ 7 فروری 2023 تک روس سے نکل جائے۔ پاکستان میں آج صبح بجلی کے نیٹ ورک میں بڑی خرابی آ گئی، جس کی وجہ سے دارالحکومت اسلام آباد سمیت کراچی اور لاہور جیسے اہم شہروں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی کی اصلاح کا کام جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد ہی بجلی کی سپلائی بحال ہو جائے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ آج 5 بار کے ڈاکار بین الاقوامی ریلی کے چیمپئن ناصر العطیہ نے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر کو الجزائر کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات سے ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ الخان الاحمر کو گرانا یک طرفہ کارروائیوں کو روکنے کے مطالبات کے ساتھ مذاق ہے۔ اور روس کے خفیہ اداروں نے الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے ایٹمی پلانٹس کے اندر اسلحہ اسٹور کیا ہوا ہے، جبکہ یوکرینی صدر نے جنگ کی عام تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ